میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی مکرم جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی قدر، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، بحمدہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید کی تفسیر لا ریب کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ العزیز اسی تسلسل کو آگے لیے بڑھیں گے۔ ہم 11ویں سپارے کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، اپنے موجودہ جو دروس ہیں ان میں 11ویں پارے کی تفسیر چل رہی ہے، اور آج انشاءاللہ العزیز 11ویں سپارے کے چوتھے رکوع اور سورہ توبہ کے مجموعی طور پر 15ویں رکوع کی تفسیر وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ سورہ توبہ ہے، 15واں رکوع ہے، اور 11ویں سپارے کا چوتھا رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ آیت مبارکہ اگرچہ اس تناظر میں، جیسا کہ آپ نے پچھلے دروس میں سماعت فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کے غزوے کے لیے روانہ ہوئے اور کچھ صحابہ کرام آپ سے پیچھے رہ گئے، تو اصل میں یہ ان صحابہ کرام کو ترغیب دی گئی ہے کہ اللہ کے محبوب جہاں جہاں جائیں تو تمہارا کام ہے کہ ان کے ساتھ رہو۔ ایک تفسیر کا یہ جو معنی ہے، مفہوم، یہ تو بالکل سادہ بھی ہے، اور ربط بین الآیات سے یہ چیز کسی تعارف کی محتاج نہیں رہتی کہ اس آیت کی تفسیر یہ ہو سکتی ہے، کیونکہ قرآن ذو الوجوہ ہے۔ اس کی ایک آیت کی کئی تفاسیر، متعدد تفاسیر اور متعدد مفاہیم اور معنی ہوا کرتے ہیں۔ اگرچہ شان نزول کسی خاص واقعے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، لیکن قرآن کا اصول اور ضابطہ ہے کہ اس کے الفاظ کے عموم کو مد نظر رکھ کر قیامت تک آنے والے مسلمان اس سے رہنمائی لیتے رہیں گے۔ اگرچہ اس آیت کا شان نزول یعنی آیت اتری کیوں، وہ ایک خاص واقعہ ہے، لیکن اصول اور ضابطہ عام ہے کہ اچھوں کے ساتھ خود کو رکھو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت نے صحبت کی افادیت کو بھی اجاگر کیا ہے کہ اے ایمان والو اچھوں کے ساتھ رہو۔ جو صحبت ہے یہ انسان پر حد درجے اثر انداز ہوتی ہے اور اس پر بہت سے اثرات کو مرتب کرتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، کتاب الزہد میں موجود ہے، امام ترمذی نے سنن میں اس کو کتاب الزہد کے اندر نقل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی جس کے ساتھ وہ مصاحبت رکھتا ہے، جس کے ساتھ وہ صحبت رکھتا ہے، وہ اس کے دین پر ہوتا ہے۔ اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ دوستی کس سے کر رہا ہے۔ کسی انسان کو پہچاننا تو اس کے دوستوں کو دیکھا جائے تو انسان کی صحبت کا جلد ادراک ہو جاتا ہے۔ انگریزی میں بھی کہا ہوا تھا، "A man is known by the company he keeps"۔ انسان اپنی کمپنی سے، اپنے مصاحبین سے پہچانا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے بھی اچھی صحبت کی طرف انسان کو راغب کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی صحبت اور بری صحبت کی مثال کچھ یوں ہے کہ اچھی صحبت جیسے کسی عطر فروش کی دکان ہو، اور اگر انسان وہاں سے کچھ خریداری نہ بھی کرے لیکن جتنی دیر وہاں پر بیٹھے گا مہکتا رہے گا، اس سے معطر ہوتا رہے گا، اس خوشبو سے نفع حاصل کرتا رہے گا۔ اور بری صحبت کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی
لوہار کی بٹھی پر چلا جائے اور اگرچہ وہ اس سے کچھ خرید و فروخت نہ بھی کرے لیکن جتنی دیر بیٹھے گا اس بھٹی کی حدت اور شدت اور گرمی اور اس کی بدبو کو محسوس کرے گا۔ تو اچھی اور بری صحبت کے اثرات جو ہیں، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے اولیاء کاملین میں سے ہیں، آپ سے سوال ہوا، یہ امام کشیری نے الرسالۃ الکشیریہ کے اندر لکھا ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ اچھا کون ہے اور برا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا وہ ہے جس کی صحبت میں بیٹھ کر برے بھی اچھے لگے، اور برا وہ ہے کہ جس کی صحبت میں بیٹھ کر اچھے بھی برے لگنے لگ جائیں۔ یعنی انتہائی اثر انداز ہوتی ہے صحبت کسی شخص کی، دوستی یاری، اس کے مصاحبین۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دفاع آنکھیں بند کر کے کیا جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصاحبین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر اعتراض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہے۔ عبد الرحمن بن مہدی نے کہا کہ میں ایسے شخص کو زندیق سمجھتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصاحبین پر طعن کرے۔ تو پوچھنے والے نے کہا کہ آپ اتنا بڑا جملہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص زندیق ہے، اسلام سے خارج ہے، اور ایسے شخص کا دین مذہب کوئی نہیں ہے؟ تو آپ نے برجستہ جواب دیا، آپ نے فرمایا ایسا شخص گویا کہنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروں کے ساتھ دوستی رکھتے تھے۔ تو یہ ایک عیب ہے کسی ایسے شخص کی مصاحبت اختیار کرنا جو کردار کے لحاظ سے گرا ہوا شخص ہو، جھوٹا ہو، فاسق ہو، بد کردار ہو۔ اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا بے مثال بنایا، اپنے محبوب کے صحابہ کو بھی اس امت میں بے مثال رکھا، تاکہ مصاحبین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح، جیسے رسول اللہ انبیاء میں امتیاز رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اس امت میں سب سے افضل طبقہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے ایک امتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔ امام جعفر صادق کیا خوب فرمایا کرتے تھے، آپ نے فرمایا کہ 5 لوگوں کی صحبت سے بچو۔ صحبت اثر انداز ہوتی ہے اور انسان کو فائدہ نقصان بھی دیتی ہے۔ تو امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر یہ قول نقل کیا کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ 5 لوگوں کی صحبت سے بچو۔ ایک یہ کہ جو بہت جھوٹ بولنے والا ہو، کیونکہ تم اس سے دھوکہ کھاؤ گے، وہ تمہیں بھی دھوکہ دے گا، وہ جھوٹ بولنا اس کی عادت میں ہے، اس کی فطرت میں شامل ہے، تو یہ چیز بعید نہیں کہ وہ تمہارے ساتھ بھی کذب بیانی سے کام لے۔ اور بیوقوف آدمی کی صحبت سے بچو، اگر وہ تمہیں نفع بھی دینا چاہے گا اپنی بیوقوفی کے باعث نقصان دے دے گا۔ تو لہٰذا ایسا شخص جو حواس باختہ ہو، بیوقوف ہو، جس کی عقل ناقص ہو، کام نہ کرتی ہو، اس کی صحبت سے بھی بچو۔ تیسرا آپ نے فرمایا بخیل شخص، کیونکہ جب تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہوگی، یعنی آپ کو کسی شخص کی ضرورت پڑ گئی اور وہ بخیل ہے، تو وہ پیسے بچانے کے لیے آپ سے دوستی ختم کر دے گا، یعنی دوستی کو قربان کر دے گا اس دولت کے لیے جو دولت اس کے حصے میں ہے یا اس کے پاس ہے، کہیں یہ مجھ سے پیسے ہی نہ مانگ لے، وہ خود کو آپ سے پیچھے کر لے گا۔ چوتھا بزدل شخص ہے، کیونکہ مشکل وقت میں تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ پانچواں فاسق شخص، کیونکہ وہ تمہیں ایک لقمے یا اس سے بھی کم قیمت میں بیچ دے گا، جس کو کوئی دین ایمان ہی نہیں، وہ تمہارے ساتھ دوستی کیسے قائم رکھے گا؟ ہو سکتا ہے کہ کل چند ٹکوں کے عوض لالچی شخص ہے، کمینہ خصلت شخص ہے، وہ تمہیں بیچ دے۔ اگلی آیت کی طرف آتے ہیں، ما کان لأہل المدینۃ ومن حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اہل مدینہ اور ان کے ارد گرد رہنے والے دیہاتیوں کے لیے مناسب نہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول سے پیچھے بیٹھے رہیں، اور یہ کہ ان کی جان سے زیادہ اپنی جانوں کو عزیز سمجھیں۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ کے راستے میں انہیں جو پیاس یا تکلیف یا بھوک پہنچتی ہے، جہاں کفار کو غصہ دلانے والی جگہ پر قدم رکھتے ہیں، اور جو کچھ دشمن سے حاصل کرتے ہیں، ان سب کے بدلے ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ بے شک نیکی کے کام کرنے والوں کے اجر کو اللہ ضائع نہیں فرماتا۔ ما کان لأہل المدینۃ، اہل مدینہ کے لیے مناسب نہ تھا، یہاں اہل مدینہ سے مراد مدینہ طیبہ میں سکونت رکھنے والے اصحاب ہیں، چاہے وہ مہاجرین ہو،
چاہے وہ انصار ہو. یہ اس سے مراد یہ نہیں کہ اس سے مراد صرف ایک خاص طبقہ ہے. یہاں مدینے میں سکونت رکھنے والوں کے لیے یہ الفاظ کہے گئے کہ اہل مدینہ کے لیے یہ مناسب نہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول کی جان سے اپنی جان کو عزیز سمجھتے، یعنی پیچھے ٹھہرے رہتے، اور اللہ کے رسول چل پڑے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا ان کے لیے لازم تھا. یہ جائز نہ تھا کہ وہ اپنی جانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے عزیز سمجھتے، بلکہ انہیں حکم تھا شدت ہو، تکلیف ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑیں، سختی کے موقع پر اپنی جانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کریں. یہ ممانعت اس لیے ہے کہ اللہ کے راستے میں انہیں پیاس یا تکلیف یا جو بھوک پہنچتی ہے، اور جہاں کفار کو غصہ دلانے والی جگہ پر قدم رکھتے ہیں، یعنی ان کے علاقے میں داخل ہو جاتے ہیں اور کفار کی زمین کو اپنے گھوڑوں کے سموں سے روندتے ہیں، تو جو کچھ دشمن کی قید کر کے یا قتل کر کے یا زخمی کر کے یا ہزیمت دے کر حاصل کرتے ہیں، ان سب کے بدلے ان کا اللہ کی بارگاہ میں اجر لکھا جاتا ہے. اب یہاں پر یہ ہے کہ یہاں کن عرابیوں کا ذکر کیا گیا، یہ کون سے لوگ تھے؟ تو مفسرین کرام اس طرف آتے ہیں کہ اس سے مراد قبیلہ مزینہ، جوہینہ، اشجع، اسلم اور غفار قبائل شامل ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ناپسند فرمایا کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا. یہاں پر ایک سوال ضرور اٹھ سکتا ہے کہ جب جہاد پر جانا فرض عین نہیں فرض کفایہ ہے، تو پھر اگر جو لوگ پیچھے رہ گئے تو ان کو اس مقام پر وعید کیوں سنائی گئی یا عتاب کیوں کیا گیا؟ ظاہری سی بات ہے، یہ ایک اہم سوال ہے اس مقام پر جو مفسرین کرام نے خود ہی اپنے آپ پر اٹھایا اور پھر اس کا جواب دیا. تو یاد رکھیے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ جب تمام مسلمانوں کو اللہ کے رسول کی طرف سے اس بات کا حکم دے دیا جائے کہ وہ بنفس ہی جہاد میں شامل ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ان مومنوں کے لیے اس جنگ میں جانے کے وجوب کو ثابت کرے گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے جب حکم دے دیا اب سب نے جانا ہے تو پھر سب کا جانا واجب ٹھہرے گا اور سب کو جانا ہوگا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر ان پر عتاب فرمایا. اور یہ بات تو واضح ہے کہ جب اللہ کے رسول کوئی حکم دیں اور بلائیں تو آپ کے حکم کی اطاعت کرنا، آپ کے بلانے پر جانا واجب ہے. اور اسی طرح بات کہ مسلمانوں کے حکمران جب مسلمانوں کو لشکر اسلام میں شامل ہونے کے لیے بلائیں تو ان کے حکم کی اطاعت کرنا اور ان کے بلانے پر جہاد کے لیے جانا واجب ہے. علامہ ابن کثیر نے اس مقام پر بڑی ہی خوبصورت یہ گفتگو کی ہے، میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. اگلی آیت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں. وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو کچھ تھوڑا اور زیادہ خرچ کرتے ہیں، جو وادی میں وہ طے کرتے ہیں، سب ان کے لیے لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کے بہتر کاموں کا انہیں بدلہ عطا فرمائے. آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ تھوڑا، مثلا ایک کھجور یا زیادہ، جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی راہ میں غزوہ تبوک کے مقام پر یا غزوہ تبوک کے موقع پر خرچ کیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور سب لکھا جاتا ہے. اور سفر میں آنے اور جانے کے دوران جو وادی وہ طے کرتے ہیں، ان کا راہ خدا میں خرچ کرنا، وادیاں عبور کرنا، سب اللہ کی بارگاہ میں لکھا جاتا ہے. جس نے چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ لکھے گا، اور اللہ تعالیٰ کے لکھنے سے مراد یعنی فرشتے لکھیں گے، اور قیامت کے دن اس نیکی کو وہ شخص دیکھے گا. اور جس نے چھوٹی سے چھوٹی برائی کی اس برائی کو بھی ظاہر کر دیا جائے گا. اس آیت سے جہاد کی فضیلت جو ہے وہ معلوم ہوئی کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ کی راہ میں ایک قدم اٹھائے، وادیاں طے کر کر جائے، اس کو ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب پہنچتا ہے. اس اجر و ثواب کی جو مقدار ہے اس کا انحصار انسان کے اخلاص پر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرے اس کے لیے 700 گناہ لکھا جاتا ہے. یہ ترمذی شریف فضائل الجہاد کی حدیث ہے، باب کا نام فضائل الجہاد ہے. لیکن اگر کسی شخص نے تنگ دستی کے باوجود اسلام کے لیے خرچ کیا اور انتہائی مخلص ہو کر اسلام کے لیے قدم اٹھایا تو اس کا اجر 700، کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ 7 کروڑ گناہ کر دے، 7 ارب گناہ کر دے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر
ہے کہ وہ اس اجر کو کس حد تک بڑھا کے اس کو عطا فرمائے۔ اور یہاں پر یاد رکھیے کہ جو بھی اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اہل ایمان کے معاملات یعنی مصیبتوں کو بھی ٹالتا ہے۔ اللہ کی راہ میں صدقہ دینا اس کا بھی معمول رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صدقات کے حوالے سے بھی سماعت فرما لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے تو انسان کے ہر جوڑ کے اوپر یعنی جسم کے ہر جوڑ کے اوپر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے۔ انسان کسی شخص کو سواری میں سوار ہونے پر مدد کرے یا اس کے سامان سواری پر لاد دے تو یہ صدقہ ہے، اور نیک بات کہنا بھی صدقہ ہے، نماز کی طرف ہر قدم چلنا صدقہ ہے، راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 2989۔ اگلی آیت مبارکہ اور اس رکوع کی یہ آخری آیت ہے، یہ رکوع مختصر تھا لیکن یہ آیت مبارکہ تھوڑی سی وضاحت طلب ہے۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اور مسلمانوں سے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب کے سب نکل جائیں، تو ان میں ہر گروہ میں سے ایک جماعت کیوں نہیں نکل جاتی تاکہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں، جب ان کی طرف واپس آئیں تو انہیں ڈرائیں تاکہ یہ ڈر جائیں۔ دیکھیں یہاں پر علم حاصل کرنے کی فضیلت کا بیان ہے کہ مسلمانوں کی بستی میں سے ایک گروہ کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلے۔ یہ بات ممکن نہیں کہ سارے کے سارے مسلمان جو ہیں وہ بستی چھوڑ کر نکل جائیں۔ یہاں پر کس علم کی بات ہے؟ یاد رکھیے کہ علم کی دو اقسام کر لیجیے تاکہ آپ کو یہ مسئلہ بآسانی سمجھ آ جائے۔ ایک علم فرض عین ہے جس کا جاننا ہر شخص پر لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، جیسا کہ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اس علم سے مراد کیا ہے جو ہر مسلمان پر سیکھنا فرض ہے؟ اس سے مراد طہارت کے مسائل ہیں، حلال حرام کے مسائل ہیں، اور تمام وہ مسائل ہیں جس کا تعلق انفرادی طور پہ ایک انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایسے مسائل جن کا انسان کی زندگی میں اس کے ساتھ واسطہ پڑتا رہتا ہے، اس کا وہ سیکھنا فرض ہے۔ مثلا کسی شخص کا وضو سیکھنا، نماز کو سیکھنا، نماز کے طریقہ کار کو اچھے طریقے سے جان لینا، نماز جنازہ پڑھنا سیکھ لینا، اور اس کے علاوہ حسن معاشرت کے معاملات ہیں، والدین کی اطاعت گزاری وغیرہ کے معاملات کو سیکھ لینا کہ کس کس معاملے میں ان کی اطاعت ہے، کس معاملے میں ان کی اطاعت نہیں ہے۔ اور ایسے ہی دین کے بنیادی مبادیات کے متعلق اگر کوئی شخص صاحب مال ہے تو اس کے لیے زکوٰۃ کے مسائل کو سیکھنا بھی فرض ہے۔ یہ وہ معاملات ہیں جن کا تعلق کسی ایک انسان کے ساتھ ہر روزمرہ بنیادوں پر پڑتا رہتا ہے۔ اب ہے دوسری قسم کا علم جو فرض کفایہ ہے۔ اس آیت میں جس علم کا ذکر ہے وہ فرض کفایہ ہے، یعنی وہ علوم جن کا تعلق علماء کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہر مسائل کو تفصیلاً جان لینا، حدیث کی تشریحات کو سمجھنا، اور قرآن مجید کی تفسیر کو سمجھ لینا، جان لینا، اور حلال حرام کے مسائل کے اندر انتہائی گہرائی تک پہنچنا، علم عقائد کے اندر راسخ ملکہ پیدا کرنا، یہ علماء کرام کا کام ہوتا ہے۔ ظاہری سی بات ہے ہر شخص تو عالم بن نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر علماء کرام کے حوالے سے اس آیت کا جو ہے وہ بیان فرمایا کہ ہر قوم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو دین کا علم سیکھے۔ کون سا علم؟ وہ جو تفصیلی علم ہے، کیونکہ ہر شخص تفصیلی علم نہیں سیکھ سکتا، وہ تجارت بھی کرے گا، وہ بال بچوں کا پیٹ بھی پالے گا۔ تو اب یہاں سے ثابت ہوا کہ ایک جماعت مسلمانوں میں سے نکلے گی جو علم حاصل کرے گی اور واپس آ کر لوگوں کو دین کی ترغیب دے گی، دین کے مسائل سکھائے گی، سمجھائے گی۔ تو اس سے علماء کرام کی فضیلت معلوم ہوئی، اور اس سے ایک اور بھی بات معلوم ہوئی کہ جب کوئی شخص ہر بات تو نہیں جانتا، ایک عامی شخص وہ ہر مسئلے کو نہیں جانتا، وہ کسی عالم دین سے اس کے متعلق رہنمائی لیتا ہے۔ قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر تم نہیں جانتے کوئی مسئلہ تو اہل علم سے سوال کر لو۔ اب وہ اہل علم کے پاس آیا، اس کو مسئلے کی نوعیت کا علم نہیں، اس نے کسی مفتی صاحب کو ایک مسئلہ بتایا، اور وہ مسئلہ طلاق سے متعلق ہے، وہ مسئلہ جائیداد سے متعلق ہے، وہ مسئلہ وراثت سے متعلق ہے، اور مفتی صاحب نے اس مسئلے میں اس کی رہنمائی کر دی۔ تو یہی تقلید ہوتی ہے،
جو دنیا کے اندر ہم 4 مشہور فقہی مذاہب کی تقلید کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم بہت سے مسائل کو نہیں جانتے، یا کہ احادیث کے ناسخ اور منسوخ کو نہیں جانتے، راجح اور مرجوح کے معاملات کو نہیں جانتے، وجوہ ترجیحات کا ہمیں علم نہیں ہے، مشکل کا ہمیں علم نہیں ہے، محکم کا علم نہیں ہے، مفصل کا علم نہیں ہے، اقتداء النص کیا ہے، اشارت النص کیا ہے، دلالت النص کیا ہے، حدیث مرسل کیا ہے، ارسال خفی کیا ہے، تدلیس کیا ہے، جرح و تعدیل کے اصول ضابطے کیا ہے، یہ ہر شخص نہیں جانتا۔ جب وہ کسی ایسے مسئلے میں پھنس جاتا ہے تو وہ کسی اہل علم کے پاس آ کر ان چیزوں کے متعلق آگاہی حاصل کر کے رہنمائی لیتا ہے۔ یہی تقلید ہے کہ دنیا بھر کے اندر جو فقہی مذاہب ہیں، یہ ان مذاہب کے رائج ہونے کی بڑی وجہ یہی رہی کہ عامی لوگ ان سے استفادہ کر سکیں اور ان کے بنائے ہوئے ضابطوں قوانین کو لے کر انسان کی رہنمائی کا جو معاملہ ہے وہ کیا جائے۔ اب یہاں پر ایک جماعت ہے وہ کہتی ہے کہ جی ہم اپنے معاملات کو خود ہی سمجھ لیں گے، ہمیں کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بھائی آپ کو تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ ہر شے کو جاننے والے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک خاص جماعت کے لیے فرمایا لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، ایک خاص جماعت دین کے اندر گہرائی پیدا کرے اور دیگر کو آ کر ڈر سنائے اور دیگر کو وہ دین سکھائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص عالم ہو نہیں سکتا، اور جو غیر عالم ہے وہ عالم کا محتاج ہے۔ تو یہ جو معاملات ہیں، ان معاملات کے اندر ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ دیکھیں جی، تقلید کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دینا، حدیث کو چھوڑ دینا، قرآن کو چھوڑ دینا، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ان ائمہ کرام سے ہم صرف ان مسائل کے اندر رہنمائی لیتے ہیں جن مسائل کے اندر پہلی بات تو ہے کہ نص موجود نہیں ہے، قرآن کا ایک حکم واضح موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث واضح موجود ہے، اس میں تو کوئی اشتباہ ہے ہی نہیں، کوئی معاملہ ہے ہی نہیں۔ ہاں، اگر ایک معاملے پر ایک حدیث میں کہ یہ عمل کیا جائے، دوسری حدیث میں یہ عمل نہ کیا جائے، اب ادھر ہم ان اہل علم کی طرف رجوع کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حدیث پہلے کی ہے، کون سی حدیث بعد کی ہے، کون سی حدیث ناسخ ہے، کون سی حدیث منسوخ ہے، کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی آیت منسوخ ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں، اور اس مثال سے انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے کہ مجتہد کے معاملات سے انسان کس حد تک رہنمائی پا سکتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مشہور سی مثال ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ اب یہاں پر سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ لا صلاۃ، نماز نہیں ہوتی اس شخص کی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ اور دوسری طرف یہ ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، سورہ مزمل آیت نمبر 20، کہ قرآن میں جس قدر آسان لگے اتنا پڑھ لو۔ یعنی قرآن مجید تو کوئی قید و بند نہیں لگا رہا کہ آپ کیا پڑھیں، کہاں سے پڑھیں، کتنا پڑھیں، قرآن نے کہا جتنا آسان لگے اتنا پڑھ لو۔ اب ادھر سورہ فاتحہ جو ہے اس کو پڑھنا واجب کہا گیا۔ اب قرآن اور حدیث بظاہر آپس میں متعارض نظر آ رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو تطبیق کیسے دی؟ اب وہ اہل علم تھے تو جانتے تھے کہ خبر واحد پر جس حد تک ممکن ہو عمل کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور قرآن کو بھی ساتھ لے کر چلا جائے گا۔ قرآن پہلا ماخذ ہے، خبر واحد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس حوالے سے خبر واحد کو بھی یک لخت ترک کرنا مناسب نہیں۔ اب انہوں نے تطبیق کیا دی؟ انہوں نے تطبیق یہ دی کہ سورہ فاتحہ یہ واجب ہے، یہ بھی پڑھی جائے، اور یہ جو قرآن کا حکم ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، سو قرآن سے جس قدر آسان لگے اتنا پڑھو، تو یہ اس سے مراد یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن جہاں سے مرضی پڑھ لو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر ایک سوال ہم لوگوں پر کیا جاتا ہے، دیکھیں جی مجتہدین میں آپس میں بھی کسی مسئلے میں اختلاف ہو سکتا ہے، تو پھر ہم کس پر عمل پیرا ہو، اور کیسے ہمیں پتہ لگے گا کون ٹھیک ہے اور کون ٹھیک نہیں ہے؟ اس کا جواب بھی میں صحیح بخاری کی ایک روایت سے دے دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو ایک مقام کی طرف رخصت کیا۔ یہ مفہوم حدیث ہے، وقت اختصار کے ساتھ میں گفتگو ختم کرنے لگا ہوں اس حدیث مبارکہ کے بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس مقام پر پہنچ کر عصر کی نماز پڑھنا۔ اب یہ صحابہ کا گروہ روانہ ہوا، اور عصر کی نماز پڑھنا کا جو حکم ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس مقام پر پہنچ جاؤ تو عصر کی نماز پڑھنا۔ اب صحابہ کرام مقررہ وقت پر اس جگہ تک نہیں پہنچ سکے، یعنی وہ تاخیر کا شکار ہو گئے، لیٹ ہو گئے۔ اب آدھے صحابہ کرام کا کہنا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ تھا
کہ ہم عصر کے وقت تک وہاں پہنچ جائیں، یعنی ہمیں عجلت سے جانا ہے، تو لہٰذا اب عجلت ہو نہ سکی، ہم اسی مقام پر عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ دوسرے گروہ کا کہنا یہ تھا کہ رسول اللہ کا حکم ہے کہ عصر کی نماز ادھر ہی پہنچ کے پڑھنا، تو ہم راستے میں نہیں پڑھیں گے، ہم ادھر پہنچ کر پڑھیں گے۔ تو دونوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہی دونوں استدلال کر رہے تھے۔ تو آدھے صحابہ نے نماز راستے میں پڑھ لی اور آدھے صحابہ نے وہاں پہنچ کر پڑھی۔ جب واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں گروہوں کے اختلاف کے متعلق علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص پر بھی ناراضگی کا اظہار نہ فرمایا، بلکہ اس مسئلے پر خاموشی رکھی، یعنی دونوں کو آپ کی تائید حاصل ہوئی۔ ایک نے ادھر نماز پڑھ لی، ان کا اجتہاد تھا، ایک نے وہاں پہنچ کر پڑھی، یہ ان کا اجتہاد تھا۔ دونوں کا اجتہاد اگر دیکھا جائے تو آپس میں متعارض ہے، ایک دوسرے کے خلاف ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں سے کسی کو غلط نہیں کہا۔ تو ائمہ فقہا کے ہاں یہ ابحاث کچھ طویل ہیں، کچھ وضاحت طلب ہیں، لیکن عام لوگوں کے لیے جتنی ضروری تھی میں نے اتنی بیان کر دی ہے۔ انشاءاللہ اگلے رکوع کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما